بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں تراویح۔ آج کا بیان 25ویں پارے کی تلاوت کے متعلق ہے۔ ارشاد حق جل مجدہ ہے کہ قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی صرف اللہ کو ہے۔ انسان کیسا ناشکرا ہے، جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ غرور کر کے اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، ہم وحی کے ذریعہ سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں تو تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ تو اے مشرکو، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں، مگر خبردار رہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، یہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے ارشاد ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ تبلیغ دین کے کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت داری کا حق ضرور چاہتا ہوں تاکہ ستایا نہ جاؤں۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلہ کی بات ہے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، وہ تو وحی کے ذریعہ یا پردے کے اوٹ سے بات فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے اور نہ وحی کا نزول رکا، بلکہ الٹا فتنہ پروازوں کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، نہ اس کے یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچائے۔ اللہ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں ہر امر کی بابت حکیمانہ فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں۔ ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کی اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو بلبلا رہے ہیں، اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے، یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں ہیں۔ فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے جہاں گنہگاروں کے لیے زقوم کے درخت کی غذا ہوگی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اور کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق، رات اور دن کا باترتیب آنا جانا، زمین میں قوت نمو، ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی رانی، جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو انسان کے کاموں پر معمور کر دینے میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں، بشرطے کہ لوگ غور کریں۔ پس تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کامل سے کامل معرفت نصیب فرمائے اور دولت یقین سے مالا مال فرمائے، آمین۔